أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للذين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم یا اللہ میری جولی بر دے 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 یا اللہ ہو یا رحمانو یا اللہ ہو یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو بخش دے بخشے گناہوں کا صدقہ بخش دے بخشے گناہوں کا صدقہ یا اللہ میری جولی بر دے یا اللہ میری جولی بر دے یا اللہ میری جولی بر دے مولا مجھ کو نیک بنا دے مولا ہم کو نیک بنا دے اپنی محبت دل میں بسا دے اپنی محبت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر مروہ بحر صفا اور بحر مروہ یا اللہ میری جولی بر دے 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 واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ نبیوں کے سرور کا
واسطہ عثمان اور علی کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جولی بھر دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ عزیز ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری اور حق نیوز ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں ہوں آپ کی میزبان نزہت ناطق، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ عزیز ناظرین، ماہ مقدس اب تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف، واپسی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور خوش قسمت ترین لوگ ہیں وہ جو اس ماہ کی ہر ایک ساعت سے بھرپور مستفید ہو رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں بیش بہا نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش مقدر لوگ وہ ہیں جو ان نیکیوں کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا مگر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ لوگ بدنصیب ہوئے کہ جن کو یہ اتنی قیمتی ساعتیں نصیب بھی ہوئیں، مگر انہوں نے مختلف دنیاوی کاموں میں خود کو پھنسا کر، ان ساری چیزوں میں رہ کر اپنا وقت ضائع کر دیا، اور بہت سے ایسے گناہوں کے بھی مرتکب ہوتے رہے جو ان کی نظر میں انتہائی معمولی، جو وہ ان کی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنی رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انہی دو گناہوں کے اوپر ہے، جھوٹ اور طعنہ زنی۔ عزیز ناظرین، جھوٹ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق خلاف واقعہ بات، ہر وہ بات جس کا وقوع نہ ہوا ہو وہ جھوٹ ہے۔ قرآن میں 7 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جھوٹ کے لیے، کذب بھی، کذبہ بھی، افک بھی، افقہ بھی، تقول بھی اور زور بھی۔ اور یہ سارے الفاظ ان مختلف مقامات کے پر اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں کہ جہاں انسان سے خلاف واقعہ کوئی بھی ایسا فعل ہو جسے اللہ رب العزت ناپسندیدہ ترین سمجھتے اور بتاتے بھی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، کہ اللہ کسی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے کہ جو جھوٹا بھی ہو اور منکرین حق بھی ہو۔ دراصل ہر منکرین حق ہے ہی جھوٹا۔ جھوٹا اس لحاظ سے کہ جب حق اس کے سامنے پیش ہو گیا، وہ حق کا متعارف بھی ہو گیا، تعارف بھی ہو گیا اس سے، مگر اس کے باوجود وہ حق کی طرف راغب نہ ہوا، اسے اس نے قبول نہ کیا، تو اس کا مطلب اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے اس سچ کا انکار کیا، اور اس کے مقابلے میں اپنی سرکشی، اپنی بغاوت، اپنی ہٹ دھرمی سے ایک ایسے واقعے کو تخلیق دے دیا جس کا وقوع ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہی تو ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف جائے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ فعل تو ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرے فرد کے اندر اگر غور کرے تو شاید اس فہرست میں کہیں ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وہ بات جو ہم نے سنی اور فوراً ہی اسے لوگوں تک پہنچا دی۔ آج کا جو یہ جدید ترین دور ہے، سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہر بات کس قدر سرعت کے ساتھ ایک منہ سے دوسرے منہ تک چلی جاتی ہے، اور جسی کو اللہ رب العزت نے جھوٹ کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ اطمینان کا باعث ہوتا ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی انزائٹی پائی جاتی ہے اور اتنی ایک بے چینی کی کیفیت، ایک افراتفری، ایک نفسا نفسی کا جو عالم پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کو اگر تراشا جائے تو ہمیں نظر آئے کہ یہ جھوٹ ہی تو ہے، کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا جو ایک خاکہ سا بن لیا ہے، یا لوگوں کے سامنے جو اپنی شخصیت کو ہم نے رکھا ہے، اس کا تقریباً آدھے سے زائد حصہ ہم نے جھوٹ ہی کے اوپر بنایا ہے۔ وہ جھوٹ کہ جس سے ہمیں تسکین ہوتی ہے، ہمارے نفس کو تسکین ہو رہی ہوتی ہے، مگر جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول نے یہ بتائی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک انتہائی قبیح کراہت والی بدبو جو ہے وہ نکلتی ہے، اور فرشتے چونکہ انتہائی نفیس طبیعت کے ہیں تو وہ اس بو کو برداشت نہیں کرتے اور اس انسان سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو سوچئے، ہم یہ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ وہ فرشتے ہمارے کندھوں سے ہٹ کر کتنی دور چلے گئے اور ہمیں اس چیز کا احساس تک بھی نہ ہوا۔ اور جہاں پر ہم ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور وہیں ان کی مدحت نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ نعت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دیو دیری اج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چند بد شاشانی مکھ چند بد شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تیک مستانی مہمور یقین مدبریاں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لجپال پریتا توڑ دینے لجپال پریتا توڑ دینے جیدی باں پڑ دے انو چھوڑ دینے جیدی باں پڑ دے انو چھوڑ دینے ساڑی اس سونے نل لگ گئی جیڑا توڑ نباون والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور ایمان ہمارے اندر تازہ ہوئی ہے، اس کا تقاضا تو یہی ہے ناظرین کہ ہم ہر اس چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ تھی، اس سے خود کو دور کر لیں۔ اطاعت تو اسی کا نام ہے، ہر وہ چیز کو اپنا لینا جو میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے خود کو دور کر لینا جس کو انہوں نے اپنی زندگی سے دور کیا۔ تو جھوٹ وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت ناپسندیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے برملا اپنے گناہوں کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں شراب بھی پیتا ہوں، اللہ کے رسول جب تک میں زنا نہ کر لوں تو مجھے نیند نہیں آتی، اللہ کے رسول کہ جب تک کہ میں جھوٹ نہ بول لوں مجھے چین نہیں آتا، جب تک کہ میں کوئی جھگڑا نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح کے بہت سارے گناہ جب انہوں نے بیان کیے، انہوں نے کہا، مجھے بتائیے طریقہ کہ میں ان تمام گناہوں سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو 3 دن کے بعد آ، مجھ سے ملاقات کر اور بس جھوٹ نہ بول۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے، اور جب ان کا دل چاہا شراب پینے کو تو انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا، مگر یہ سوچ کر رک گئے کہ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تو نے شراب پی، تو میں انہیں سچ بول پاؤں گا۔ پھر رات ہوئی تو ان کا دل کیا کہ میں زنا کر لوں، ہاتھ بڑھایا، سوچا اس کی طرف نکلنے کے لیے، ذہن میں پھر خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے 3 دن بعد مجھ سے اس گناہ کے بابت بات کی تو میں کیا جواب دوں گا۔ صبح اٹھے تو پھر ظاہر ہے ان 2 چیزیں جو ان کے معمول کا حصہ بن چکی تھیں وہ انہیں نہ ہوئی، تو طبیعت میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، دل چاہا کسی سے جا کے جھگڑا کر لوں۔ تو جب وہ نکلے اور جھگڑنے کا ارادہ ہی کیا تو پھر اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں گونجی، اور ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے 3 دن بعد مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں کیا جواب دوں گا، کیا میں جھوٹ بول پاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے تو مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ اطاعت کے مظاہرے جو ہم اس دور میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی اس اطاعت کو پیدا کر دے۔
3 دن کے بعد جب وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باری باری پوچھا کہ کیا تو نے یہ کام کیا؟ اور وہ ہر چیز کو یہی کہتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول، مجھے جھوٹ بولنے کی اس ایک طاقت نے روک لیا کہ میں اللہ کے رسول کے آگے جھوٹ نہ بولوں، اس بنا پر میں نے خود کو ہر ایک گناہ سے روک لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس حدیث مبارکہ اور روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی دراصل تمام بڑے گناہوں کی جڑ ہے، یہ پیداوار ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر قبیح اور بڑے گناہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک اور گناہ کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے طعنہ زنی۔ طعنہ زنی کیا ہے؟ طعنہ دراصل اپنے بھائی کے عیوب کو، اس کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو حقارت کے ساتھ اس کو جتانا یا اس کو بیان کرنا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ کرو۔ سورہ قلم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث ہے وہ شخص کہ جو طعنے دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ سورہ حمزہ میں آیت نمبر 1 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيْلٌ لِّكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں ویل وادی کو دکھایا گیا کہ جہاں پر ان تمام جہنمیوں کو لا کر ڈالا جائے گا جو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر طعنہ زنی کرتے تھے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کی اس وقت مدد کرے جب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور اس کی عزت کی اس وقت حفاظت کرے کہ جب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اللہ اس کی مدد اس وقت کرے گا جب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی عزت کی حفاظت اللہ اس وقت کرے گا کہ جب اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس دن ہم یہ سوچ کر ہی گھبرا رہے ہوں گے کہ آج نامہ اعمال تو سب کے سامنے میرے ہاتھ پہ دھر دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں قیامت کی جو روایات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی کہ نامہ اعمال جو نیک ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بد ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس دن تو ہم اسی بات سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے، اسی بات سے ہم لوگوں کے پر یہ آشکارا ہو جائے گا کہ نامہ اعمال ہمارے کس ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا عزیز ناظرین کہ ہم ان تمام گناہوں سے خود کو خاص طور پہ اس ماہ مقدس کے اندر بچائیں کہ جس کو کرنے سے ہمارے رسول اور ہمارے رب نے ہمیں منع فرما دیا۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین ہم سب کو سچوں میں شامل کر دے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت کا دن سچوں کا دن ہوگا۔ تو یا رب العالمین سچ بولنے والوں کے ساتھ شمار کروا دیجئے، اور سچ کہنے والا، سچ کو ثابت کرنے والا، سچ پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانے والوں میں ہمارا شمار بھی کروا دیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اور ہم ان کے ساتھ، ان کی معیت میں، ان کی زیر سایہ ہم سب جنت میں داخل ہو سکیں۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔